ایک انسان تھا، 4 پتنیاں تھی، بہت محبت کرتا تھا. محبت کرتے کرتے جب موت کا وقت قریب آیا، انتقال کا وقت قریب آیا، مرتو کا سمے قریب آیا، اس آدمی نے اپنے چاروں بیوی کو ایک ایک کر کے باری باری اپنے قریب بلایا اور کہا دیکھو بیوی، میں نے تم سے زندگی بھر محبت کی، مانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں، میں تمہیں یہ سامان فلاں جگہ سے فلاں بازار سے خرید کر لا کر دیتا تھا، مانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں. کہ میں تم سے زیادہ محبت کرتا تھا، حالانکہ ماں باپ سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہی ہے. کہا مانتی ہوں. بیوی ایک کام کرو، میں مرنے جا رہا ہوں، ایک کام کرو، میں اس دنیا کو چھوڑ کر الوداع کہہ رہا ہوں، رخصت ہو رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو، شمشان گھاٹ میں بھی تم بھی میرے ساتھ چلو، تم بھی اپنی میرے ساتھ جا کر چیتا جلا دینا. میں جب مجھے جلایا جائے، میرا چیتا جلایا جائے، تو تم بھی اس اپنے شو میں، میرے شو میں تم بھی کود جانا اور بلی دے دینا، تم بھی میرے ساتھ اس دنیا میں چلو. گویا کہ گوتم بدھ کا ایمان تھا اس بات پر کہ اس دنیا جانا ہے. گوتم بدھ نے اپنی پتنی سے کہا تم جانے کے لیے تیار ہو؟ اس پتنی نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جا سکتی. آئے میرے شوہر، دنیا کی محبت تمہارے لیے اور ہمارے لیے منلا رہی تھی، یہ مانتی ہو؟ تم دنیا میں مجھ سے محبت کرتے تھے، یہ بھی مانتی ہو؟ دنیا میں فلاں جگہ سے سامان خرید کر لا کر مجھے دیتے تھے، اپنے ماں باپ کو چھپا کر مجھے لا کر دیتے تھے، ماں کا دروازہ کراس کر کے میرے کمرے میں لا کر مجھے دیتے تھے اور میں خوش ہو جاتی تھی، یہ بات میں مانتی ہوں. لیکن آج تم اس دنیا سے جا رہے ہو، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں. جاؤ، تم مر رہے ہو، تم جاؤ مرو، میں تمہارے ساتھ جا نہیں سکتی. اس نے کہا بیوی کیا محبت کی یہی مثال ہے؟ کہاں ایسی ہی مثال ہے. دنیا میں انسان، ایک انسان کا اس وقت تک کر لے ہے جب تک وہ انسان اس کو کچھ دیتا رہتا ہے اور جب تک اس کو کچھ ملتا رہتا ہے. آج میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی اور آپ بھی مجھے کچھ نہیں دے سکتے، آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ جائیے، میں آپ کے ساتھ اس دنیا میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. انہوں نے اپنی دوسری بیوی کو بلایا اور اپنے قریب بٹھایا اور کہا محترمہ دیکھو، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ چلو. کہا کیسے؟ کہا تمہاری پہلی بیوی نے کیا بتایا؟ کہا وہ کہا کہ نہیں جائے گی. کہا تم جاؤ گی؟ کہا ہاں میں جاؤں. نہیں، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں جاؤں، انہوں نے بھی انکار کر دیا. تیسری بیوی کو بلایا، تیسری بیوی نے بھی وہی جواب دیا جو دوسری بیوی نے جواب دیا، جو پہلی بیوی نے جواب دیا وہی تیسری بیوی نے جواب دیا. لیکن تیسری بیوی کا جواب تھوڑا سا ہٹ کر یہ تھا، انہوں نے کہا دیکھو میرے شوہر، اے میرے پتی، میں آپ کے ساتھ زندگی بھر رہی، آپ میرا جیون ساتھی ہے، آپ کے ساتھ میں نے 60 سالہ زندگی گزار دی، لیکن آپ اس دنیا سے آپ جا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوں. لیکن اتنا کر سکتی ہوں کہ جب آپ کی شو کو جلایا جائے، جب آپ کی لاش کو جلایا جائے، شمشان گھاٹ میں آپ کی چیتا کو جلایا جائے، تو میں وہاں تک جا سکتی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی، میں بھی اس دنیا جانے کے لیے تیار نہیں. تیسری بیوی تھوڑی سی لائن پہ آیا اور کیا کہا کہ میں شمشان گھاٹ تک جا سکتی ہوں. چوتھی بیوی کو بلایا، کہا بیوی میں 3 بیویوں سے زیادہ محبت کرتا تھا لیکن تم سے نفرت کرتا تھا. تینوں بیوی نے انکار کر دیا، کیا تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ کہا میں کیسے جا سکتا ہوں، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ تینوں بیوی نے آپ کا انکار کر دیا. چلو ایک کام کرتے بیوی، اے میرے شوہر، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. چوتھی بیوی نے ہاں بھر دیا. اب سنیے گوتم بدھ نے کیا بتانا چاہا اور کیا مقصد تھا 4 پتنیوں سے مراد. میرے بھائیوں، اب اس جگہ پہ پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. 4 پتنیوں سے مراد گوتم بدھ کا کیا تھا؟ پہلی پتنی سے مراد انسان کا جسم ہے. انسان جب مرتا ہے تو اپنے جسم کی طرف دیکھتا ہے، اپنے پیر کی طرف دیکھتا ہے، اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے، ہتھیلی کی طرف دیکھتا ہے، اپنے بالوں کی طرف دیکھتا ہے، اپنے انگلیوں کی طرف دیکھتا ہے، انگلیوں کے پوروں کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے اے ہاتھ، دنیا میں تمہارے ذریعے سے پیسہ کمایا کرتا تھا، دنیا میں تمہارے ذریعے سے لوگوں کو کبھی کبھی ناجائز تھپڑ بھی مارا کرتا تھا، آج میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے قبرستان کی طرف لوگ لے جائیں گے، تو کیا تم میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ جواب دے دے گا کہ نہیں میں نہیں جا سکتا، پیر جواب دے دے گا کہ میں آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا،
इन बालों की तरफ नजर दौड़ा के देखेगा, आए बाल, मैं जिंदगी भर तुम्हारे ऊपर बालों में कंघिया करता रहा, सरों में तेल लगाया करता रहा, फला फला स्टाइल में बालों को कटिंग करके मैं कटवाया करता था, लेकिन आज तुम इस जमीन पे पड़े रह जाओगे, मुझे उस दुनिया में जाना है, क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? बाल जवाब दे देगा कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं, जब तक मैं तुम्हारे जिस्म में लगा हुआ था तुम देख रेख करते थे, लेकिन आज तुम्हारे साथ जाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। कब्र में मुझे रख दिया जाएगा, 3.5 गज जमीन में मुझे रख दिया जाएगा, उसी में हम पड़े रह जाएंगे। तुम्हारी रूह कहाँ कहाँ भटकेगी, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और हम इधर जमीन में ही पड़े रह जाएंगे। वो इंसान तमन्ना करेगा और अपने पैर की तरफ देखेगा, जिस्म की तरफ देखेगा। मेरे भाइयों, क्या कोई इंसान अपने जिस्म के साथ ऊपर को जा सका है? नहीं जा सका है। गौतम बुद्ध के अंदर भी ये ईमानी जज्बा था, वो इंसान का जिस्म है। हर इंसान की 4 पत्नियां होनी चाहिए, इससे मतलब गौतम बुद्ध ये बताना चाहते हैं कि पहली पत्नी से मुराद इंसान का बदन है, इंसान का जिस्म है, आपके साथ जाने के लिए कभी तैयार नहीं है। दूसरी पत्नी इंसान का माल है, इंसान की दौलत है, इंसान की प्रॉपर्टी है। जब इंसान मरता है, माल की तरफ देखता है, जमीन की तरफ देखता है, मकान की तरफ देखता है, बिल्डिंग की तरफ देखता है। जो बिल्डिंग उस मालिक के फेस के बगैर, चेहरे के बगैर खुलता भी नहीं था, उनका दरवाजा लॉक हो जाता था, उनकी परमिशन के बगैर कोई उसके घर में नहीं आ सकता था, लेकिन उस घर को छोड़ते हुए अलविदा कह जाएंगे और कहेंगे, आए घर मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? घर का भी वही जवाब होगा कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूं। जमीन का भी वही जवाब है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे भाइयों, दुनिया की तैयारियां कर लीजिए, दुनिया में तमाम सामान को छोड़कर हम और आप जा रहे हैं, लेकिन हम और आप आखिरत की तैयारी नहीं कर रहे। तीसरी पत्नी से मुराद इंसान के रिश्तेदार हैं, बाप है, भाई है, माँ है, बहन है। बाप से इतनी मोहब्बत है, बाप कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा मुझसे अलग हो। माँ से इतनी मोहब्बत है, बारिश के कतरों में माँ भीगती हुई अपने पैरों के नीचे, आंचल के नीचे अपनी औलाद को छिपाए रखती है मेरे भाइयों। लेकिन वही औलाद जब मरने के करीब आएंगे, जब मर जाएंगे, माँ मर जाएंगी, आप मर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कब्रिस्तान तक जा सकती है, उसके अलावा नहीं। तीसरी पत्नी ने कहा था कि मैं शमशान घाट तक तो जा सकती हूँ, उसके अलावा नहीं जा सकती हूँ। और चौथी पत्नी से मुराद इंसान का अमाल है मेरे भाइयों, टूटी फूटी अमाल, चाहे कुछ भी करो वो आपके साथ जाएंगे और उसके अलावा कुछ अमाल आपके साथ नहीं जा सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं इल्मी सिलसिले में तकरीर कर रहा था, एक ही तकरीर में कर रहा हूँ, तो मेरे भाइयों, 4 पत्नियां से मुराद यहाँ गौतम बुद्ध का ये बताना मकसूद था। वैसे आज सब कोई परेशान है, इस्लाम में मना नहीं किया 4 पत्नी आप भी रखिए, लेकिन बीवियों से सब परेशान रहते हैं। एक मर्तबा एक मजलिस में एक साल बहुत बेतहाशा बारिश हुई, मजमे से आवाज आई कि इस साल बेतहाशा बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई। एक मुल्ला उठकर खड़े होकर कह दिए कि जमीन में जो कुछ है इस दफा बाहर निकल आएगा। तो भी एक आदमी मन ही मन में डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी 3 पत्नियां जमीन के अंदर वो ना निकल आए। तो मेरे भाइयों, बीवियों से सब कोई परेशान रहते हैं, तो जायज है, आप कर सकते हैं, लेकिन सबको हुकूक बराबर देना है मेरे भाइयों। वो चीज इस्लाम ये आपको, हमें और आपको सिखाए। तो इल्म की फजीलत है कि इल्म मेरे भाइयों हमें और आपको सीखना जरूरी है, और इल्म के लिए हमें और आपको पैसा लुटाना जरूरी है। हम और आप जब तक पैसा नहीं लुटाएंगे इल्म हासिल नहीं कर सकते हैं। उस वाकये को याद करो मेरे भाइयों, एक शख्स था जिनका नाम अबू अब्दुर्रहमान फर्रुख है उनका नाम मेरे भाइयों। जिहाद के मैदान में जाता है, इल्मी तकरीर में आपको करूंगा, आपके सामने आप समझ पाए या ना पाए। जिहाद के मैदान में जाता है, अपनी बीवी से कहता है, मेरी बीवी मैं जिहाद के लिए जा रहा हूँ, हो सकता है ताखिर हो जाए, आने में लेट हो जाए, एक काम करो, तुम्हें मैं 30,000 दिनार देकर जाता हूँ, तुम इसी से खर्चा चलाना। पेट में बच्चा पल रहा था, कहा कि इसी से खर्चा चलाना, अपना खर्चा भी चलाना, पेट में जो बच्चा पैदा होगा उसका भी खर्चा चलाना। जिहाद के लिए जाता है मेरे भाइयों, बीवी बच्चों को कुर्बान
کر کے اور جانے کے بعد جہاد میں مصروف ہو جاتا ہے اور 27 سال کے بعد گھر آتا ہے. گھر آنے کے بعد جو پیٹ میں بچہ پل رہا تھا وہ بچہ بڑا ہوتا ہے, اس کی ماں اس کی تربیت کرتی ہے اور تربیت کرنے کے بعد ایک بہت بڑا عالم بنا دیتا ہے. آج آپ کے زینت اسٹیج میں جو علماء مشہور و معروف نظر آ رہے ہیں یہ انہی ماؤں کا نتیجہ ہے, انہی ماؤں کا کرم ہے. اگر ماں نہ پڑھائے تو میرے بھائیوں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں باپ نہیں پڑھا سکتا ہے. اس چیز کا ایکسپیرینس آپ لوگوں کو ہے یا نہیں؟ مجھے اچھی طریقے سے ہے کیونکہ بہت لوگوں نے بتایا اس چیز کا احساس. تو میرے بھائیوں ماں ہو کر میری بہنوں اگر آواز پہنچ رہی ہے تو سنیے. 27 سال کے بعد اس کا شوہر گھر میں آیا, جیسے گھر میں پرویش کیا اس کا بچہ بڑا ہو چکا تھا. ان کا نام ربیہ رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے عالم بن چکے تھے. مسجد نبوی میں حلقہ لگا کر لوگوں کو قرآن و حدیث کا درس دے رہے تھے. امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت اس کے حلقے میں اس کے درس میں بیٹھے رہتے تھے اور درس سنتے تھے. میرے بھائیوں جب آمنا سامنا ہوا, گھر کا دروازہ کھلا گیا تو کہا کہ میرے گھر میں اجنبی آدمی, باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو باپ نے بیٹا کو نہیں دیکھا, بیٹا نے باپ کو نہیں دیکھا. اجنبی آدمی, بیٹا کہا اے تو میرے گھر سے کیسے آیا؟ اجنبی آدمی, بیٹا کہہ رہا ہے مجھے پوچھ رہا ہے یہ میرا گھر ہے, تو کہاں سے آیا ہے بتا. دونوں میں لڑائی ہونے کو قریب ہے. میرے بھائیوں گاؤں میں آواز دی گئی, ان کی ماں باہر نکلی, ربیہ کی ماں باہر نکلی, دوڑتے ہوئے آئے اور شوہر کو دیکھ کر پہچان گئے اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ وہی تمہارا باپ ہے جو تم میرے پیٹ میں پل رہے تھے اور تمہارا باپ تمہیں چھوڑ کر جہاد کے میدان میں چلا گیا تھا اور آج 27 سال کے بعد آئے. تو میرے بھائیوں آ کر جائزہ لیا کہ بیوی 30,000 دینار میں تمہیں دے کر گیا تھا, بتاؤ تم نے اس پیسے کا کیا کیا؟ بیوی کہتی ہے میرے شوہر میں آپ کو حساب نہیں دے سکتی ہے لیکن ایک کام ضرور کر سکتی ہوں, آپ مسجد نبوی میں جائیے, وہاں بیٹھے رہیے, آپ کو پتہ چل جائے گا. میں اس پیسے کو زمین کے اندر دفنا دیا ہوں. میرے بھائیوں مسجد میں جاتا ہے, نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہتا ہے اور ربیہ ان کا بیٹا واعظ و نصیحت کرتا ہے, قرآن و حدیث کا درس دیتا ہے لوگوں کو. یہ آدمی سوچتا ہے یہ لڑکا کون ہے, اچھی تقریر کرتا ہے, اچھا درس دیتے ہیں. وہ من ہی من میں سوچتا ہے یا اللہ کہیں یہ میرا بیٹا نہ ہو جائے, یا اللہ اگر میرا یہ بیٹا ہوتا کاش کہ میرا بیٹا ہوتا. میرے بھائیوں جب پوچھا گیا کہ یہ کون ہے, بتایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے. بیٹے سے گلے ملایا کہ بیٹا جو میں خواب دیکھ رہا تھا وہ خواب سچ نکلا ہے, اللہ نے وہ حقیقت میں کر دکھایا. جلدی سے گھر میں آیا اور بیوی کو کہا بیوی اللہ کی قسم تم نے 30,000 دینار ما ضیعتہ تم نے برباد نہیں کیا ہے, تم نے اس کو صحیح راستے میں لگایا ہے. لیکن ہماری اور آپ کی صورتحال یہ ہے کہ ہم تعلیمی میدان, علمی میدان, جو لڑکا آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے ہم اور آپ اس کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرتے ہیں. اس اللہ کے رسول کو جب نبوت ملی 40 سال کی عمر میں, پھر بھی اس کا آغاز علم سے ہوا اور اس کائنات کا بھی جب آغاز ہوا تو علم سے ہوا. اس لیے ہمیں اور آپ کو علم کی طرف توجہ دینا ضروری ہے. میں اسی لیے آج علم کے موضوع پر آپ کے سامنے تقریر رکھا کہ ہم اور آپ علم سے کوسوں دور پیچھے چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا جاتے تھے خلوت نشینی آپ کو پسند آ گیا. جو اللہ تعالیٰ آپ کو خوف دکھاتا تھا وہ سچا ثابت ہوتا تھا, اس لیے اللہ کے رسول خلوت پسند کر لیے اور آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ کچھ توشہ دے دو, کچھ ہمراہ دے دو, پیسہ دے دو, سامان دے دو. کچھ سامان لے کر, کھانے کا سامان لے کر, خوراک لے کر آپ غار حرا جاتے تھے. غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں اچانک فجاءہ الملک, فرشتہ یا جبریل علیہ السلام آئے. جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر آپ سے پہلی مرتبہ کہا کہ اقرا پڑھو. حالانکہ آپ تو کچھ نہیں جانتے تھے, آپ کا جواب دی تھا ما انا بقاری, ما انا بقاری, میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں, میں امی ہوں, میں ان پڑھ ہوں, میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. جبریل علیہ السلام نے سینے سے زور سے دبایا, ایسا دبایا, پسلیاں ادھر ادھر. میرے بھائیوں پتہ چلا تعلیم کے لیے کٹھنائی ضروری ہے, پریشانی ضروری ہے, مشقتیں ضروری ہے. بغیر مشقت کے, بغیر کٹھنائی کے ہم اور آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں, ہم اور آپ علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں مدارس میں اگر بچوں پر کوڑے لگائے جائیں, ہاں اگر دوسرے لوگ آپ کے بیٹے کو مارے تو آپ برداشت کر جائیں گے, لیکن بیچارہ مولوی اگر آپ کے بیٹوں کو مارے آپ مقدمہ کریں گے, آپ پنچایتی کریں گے اور یہ جواب دیں گے کہ 2 کوڑیوں ملا کی کیا اوقات ہے.
آپ یہ جواب دیں گے میرے بیٹے کو مارنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا، آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ آپ نے تین بار یہی الفاظ دہرایا، ما انا بقاری ما انا بقاری۔ میرے بھائیوں چوتھی مرتبہ آپ نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ میرے بھائیوں اگر یہاں پر بھی کسی چیز سے وحی کا آغاز ہو رہا، وحی کی ابتدا ہو رہی ہے تو علم سے ہو رہا ہے کہ انسان کو وہ چیزیں سکھلائے جو انسان جانتا نہیں تھا۔ میرے بھائیوں اللہ نے انسان کو اس چیزوں سے پیدا کیا، پانی کی ان پھٹکی سے پیدا کیا میرے بھائیوں جو یخرج من بین الصلب والترائب۔ میرے بھائیوں انسان کی پیدائش کے لیے، انسان کا راستہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلی وحی میں علم سے آغاز کر رہا ہے، علم سے اس کی بنیاد کھڑا کر رہا ہے، علم سے اس کی آغاز کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے ہیں اور آپ دوڑتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور آپ اس حال میں کہ کانپ رہے تھے، تھر تھرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ فزملوہ، لوگوں نے کمبل اڑا دیا میرے بھائیوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سنایا اور کہا ایسی بات ہے، ڈرا ہوا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دلائی، میری بہنوں اگر آج کوئی مولوی ایسا کرے گا تو تم کہو گے جاؤ نا، جاؤ محمد کی بات سن کے جاؤ جلسہ میں نے کہا تھا کہ جلسہ میں مت جاؤ، تم گئے اور ٹھنڈی کی بیماری لے کے آ گئے۔ آج کل کی مائیں ہوتی تو یہ کہتی، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتی ہے، اے اللہ کے رسول جو انسان دنیا میں کسی انسان کی برائی نہ کرتا ہو، جو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتا ہو، جو انسان بچوں پر شفقت برتتا ہو، جو انسان کسی کا کچھ کھاتا نہیں ہو، جو انسان کسی کو پر ظلم نہ کرتا ہو، جو انسان کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، جن کی گواہی پر قریش والوں نے بھی گواہی دی، ما جربنا الا علیک صدقہ، قریش والوں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول آپ سچے ہیں۔ اے اللہ کے رسول جب آپ اتنے سچے ہیں، آپ تو دنیا میں کسی کو پر ظلم کرتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کے اوپر یہ پہاڑ کیسے ٹوٹ سکتا ہے، آپ کے اوپر یہ مصیبت کیسے آ سکتی ہے، اللہ آپ کو کیسے رسوا کر سکتا ہے؟ میرے بھائیو خدیجہ نے تسلی دلائے، کہا کہ اللہ آپ کو ضرور کچھ بنائے گا، اللہ آپ کو نبوت عطا کرے گا۔ یہ کہہ کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے چلے گئے، ان کا چچا زاد بھائی تھا، ان کے پاس لے کے گئے۔ آگے کا الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں، جب ورقہ بن نوفل کے پاس لے گیا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے بیٹے تمہارے بھتیجے نے ایسی بات کہی، ایسا ان کے سامنے پیش آیا، ورقہ بن نوفل سمجھ گئے، کیونکہ وہ انجیل وغیرہ کی شرح لکھا کرتے تھے جو سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، عبرانی زبان میں وہ لکھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں انہوں نے ایک پیشین گوئی پڑھی تھی، پیشین گوئی کیا اور کہا اے محمد، اے میرے بھتیجے، آپ سب پڑھ لیا کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اے میرے بھتیجے آپ کے پاس وہی فرشتہ آیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی کبھی آیا تھا، آپ کے پاس وہی شخص آیا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور دیگر انبیاء کرام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اے محمد، اے میرے بھتیجے دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو اور آپ کو ایسا کیا، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھنا آئندہ اگر میں زندہ رہوں تو آپ کی جہاں تک ہو سکے مدد کروں گا، اور آئندہ دیکھنا آپ کی قوم آپ کو باہر نکالے گی، آپ کو ملک سے باہر نکالے گی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے فلا، اے میرے چچا، کیا مجھے میری قوم ملک سے نکال دیں گے؟ کیا میری قوم مجھے بستی سے نکال دیں گے؟ کہاں آپ کو آپ کی بستی سے نکال دیا جائے گا، اگر میں زندہ رہوں تو آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں چاہے کوئی بھی پروان کو چڑھا ہے میرے بھائی، ان کو ہر دم پیچھے گرانے کی کوشش کی گئی ہے، اور آپ دیکھ لیجئے انڈیا میں ایسے حالات ہیں، مسلمانوں کے اوپر، مولویوں کے اوپر، عالموں کے اوپر کیسے، لیکن ہمیں اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم اور آپ عالموں کی عزت کریں، قدر کریں۔ ہم اور آپ نہیں سمجھیں گے ان مقام تو غیر کیسے سمجھیں گے؟ آج کسی کو جیل میں ڈالا جائے، ہم یہ انسان کی
सफाई बयान नहीं कर रहे। आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, हम ये नहीं कहते कि कोई भी दुनिया में इंसान बिल्कुल मासूम है, क्योंकि अगर कोई इंसान मासूम अली खता है तो उस खिलाफ जाएंगे। इंसान गुनाहों से उनका जुड़ा हुआ रहता है, वाबस्ता रहता है, वो मुरक्कब है गुनाह से, इसलिए हम किसी की सफाई बयान नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी को डाला जा रहा है तो ये भी ठीक है, तो ये भी एक तरीके की साजिश है मेरे भाई, और जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम और आप इस चीज की बुनियाद खड़ा कर रहे हैं, खुद हम जगह दूसरों को दे रहे हैं, तब दूसरा मौका पाकर ऐसा करते हैं। तो मेरे भाई खुसूसी आपसे मेरी दुआ होगी, अपील होगी कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं कीजिएगा। इस घर का अगर कोई झगड़ा हो हम अपने घरों में संभाल लेंगे, घरों का झगड़ा घरों में उलझा लेंगे। इस घर को आग लग गई इस घर के ही चिराग से। हम सबको दुआ देकर जा रहे हैं कि वक्त कम मिलने पर मैं सही से तशरीह नहीं कर पाया, समझा नहीं पाया, इंशाअल्लाह मेरा अगर खिताब कहीं हो, 1-1.5 घंटा की बहस अगर हो, मैं आपके बीच रूबरू होऊंगा। मुझसे अगर कोई खता हुई है, आपको ठेस पहुंचा है, तो आप एक छोटा भाई समझकर मुझे माफ कीजिएगा। आप तमाम लोगों से ही मेरी गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।